معزز سامعین اکرام، شعراء ذوی احترام، اسٹیج پر بیٹھے علماء ذوی احترام، حاضرین ذوی احتشام، پردنشین، مائیں بہنیں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، آئیے مسلمین سنانے سے قبل امت خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کی رکھوال، محبوب پروردگار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کے ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی بہترین انداز میں آپ حضرات نے مجھ سے قبل بہترین ہی خطاب سماعت کیا اور بڑے ہی اچھے انداز میں نعت و منقبت بھی آپ حضرات نے سماعت کی۔ مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سبھی کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس مجلس کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر اسلام کے چند اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، یہ قدم رکھ پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قدم رکھ پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ گل کی تیز دھاروں کا، نہ ڈر قبر کا مجھ کو، نہ گل کی تیز دھاروں کا، مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور بڑے خوش ہو کر اسماعیل ابراہیم سے بولے، بڑے خوش ہو کر اسماعیل ابراہیم سے بولے، ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ۔ حضرت آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا ہے؟ ناموس رسالت کی پہرے داری، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، ان کی وفا، ان کے ساتھ وفا کرنا، ان کی شریعت کے ساتھ وفا کرنا، ان کے دیے ہوئے طریقے پر جو ہے چلنا، اور ان کے طریقے کو جو ہے دوسروں سے بچانا، شریعت کی حفاظت کرنا، یہ ایک مسلمان کی بہت ہی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر مسلمان اپنی جگہ پر مبلغ اسلام ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک عالم ہی تبلیغ کرے، ضروری نہیں کہ صرف یہ حصہ علماء کا ہی ہے، بلکہ عوام بھی اپنی جگہ پر اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ بھی دین و دین کی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اس کو آتا ہے اس کی تبلیغ اس کے اوپر فرض ہے۔ تو ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ اسلام ہے۔ اگر آپ کو ایک مسئلہ شرعیہ آتا ہے، اگر آپ کو دین کی صرف ایک بات آتی ہے، آپ اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ آپ اس دین کی صحیح بات کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ جاننے نہ جاننے میں تقریباً عوام برابر ہے۔ اچھے برے کا سبھی کو تمیز ہوتا ہے، اچھے برے کا سب کو تمیز ہوتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے،
لیکن فرق اس بات کا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اچھائی کو کون صحیح طریقے سے پہنچا رہا ہے اور کون صحیح طریقے سے نہیں پہنچا رہا ہے۔ اور آج اسی چیز کی ضرورت بھی ہے اور اسی چیز کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر 7 الفاظ میں بیان فرمایا، وَالنَّفْسِ وَمَا صَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس جان کی قسم اور اس کی قسم جس کو ہم نے برابر صحیح بنایا کہ ہم نے اس جان کو، اس انسان کو اس کے اچھے کا اور برے کا تمیز عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بیان فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ رب العزت نے اس نفس کو، جان کو، انسان کو اس کے اچھا کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اور تقویٰ پرہیزگاری اچھائی کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اور جو برائی ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، لیکن پیارے محترم بھائیوں، اچھے لوگ کون ہوا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت، بہترین گروپ، بہترین گروہ وہ ہے جو رائے خدا میں اس لیے نکالا گیا کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ نیکی کا حکم دیں اور کیا کریں؟ برائی سے منع کریں۔ اللہ اکبر، لیکن ہم جو ہے اس طرف آنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنا دیکھنا ہے، ہمیں صرف اپنا دیکھنا ہے، یہ ایک نظریہ بن چکا ہے۔ خدا اپنی اچھائی سوچنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر اس امت کے بارے میں، اس امت کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے خیال رکھنا، دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی ایک ہمارا فریضہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے، خود کو بھی راہ راست پر لے کر آنا ہے۔ اور آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں کہ بہترین لوگ کون ہیں، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کیا وہ اچھا انسان ہے جس نے اچھے مکانات بنا لیے؟ کیا وہ سچا پکا مسلمان ہے کہ جس نے بڑے جھنڈوں کو لگا لیا؟ اللہ اکبر، حدیث پاک کے اندر کس طرح رہنمائی کی گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہم غریبوں کے غمخوار، محبوب پروردگار مصطفیٰ دار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں اپنے آپ کو ان دو ترازو کے پلوں میں رکھنا ہے اور پرکھنا ہے، خود کی جانچ پڑتال کرنا ہے، خود سے سوال کرنا ہے، خود کو جو ہے جھجھولنا ہے، اپنے نفس اور اپنے زمین کو اپنے سامنے رکھ کر پوچھے اے نفس تو بتا تو صحیح، اے میرے زمین تو بتا کیا تو ان دونوں کسوٹیوں میں اترتا ہے یا نہیں؟ کیا تو نیکی کا حکم دینے والا ہے؟ کیا تو برائی سے منع کرنے والا ہے؟ کیا تو قرآن سیکھنے والا ہے یا قرآن سکھانے والا ہے؟ اگر نہیں ہے تو تو اچھا انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن کے اندر اچھا انسان وہی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ حدیث میں اچھا انسان وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ ہے اچھے انسان کا ترازو، اس کا نام، اس کی آئیڈینٹی، اس کا کارڈ، اس کی پہچان پتر، اس کی پہچان ایک سچے مسلمان کی آئی ڈی یہ ہے کہ وہ قرآن سیکھنے والا ہوتا ہے، قرآن سکھانے والا ہوتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کی جو ہے خود اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کیا ہم ان راہوں پر ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر، تو جواب یہی ملے گا کہ ہم ان راہوں پر نہیں ہیں، ان طریقوں پر نہیں ہیں، ہم نے آج دوسرے کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے طریقے مسلمانوں نے آج اپنائے ہیں کہ جو کھلے عام جو ہے مسلمانوں کی جو ہے بغاوت کر رہے ہیں، مسلمانوں سے اختلاف کر رہے ہیں، شریعت کے رسول میں بنے بیٹھے ہیں، جو گستاخ رسول ہیں، جو گستاخ اسلام ہیں، آج ہم جو ہے انہیں کے طریقوں پر زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہماری بے وفائی ہے شریعت سے، یہ ہم جو ہے شریعت کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں۔ ارے جو انسان ہماری شریعت سے وفا نہیں کرتا آج ہم اس سے ہاتھ ملانے چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے آج ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، جو ہمارے نبی کو معاذ اللہ غلط کلام
راضی کرتا ہے ان کی شان میں، آج ہم اس کے ساتھ جو ہے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ کہاں کی وفا ہے، یہ کہاں کی جو ہے ہماری ایمانداری ہے، یہ کہاں کی ہمارے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی طریقے سے محبت کرنا، ان کے ساتھ وفا کرنا ایک مسلمان کے اوپر اس طرح فرض ہے، اس طرح ہر انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانے، اس کے رسول کو آخری نبی جانے، اللہ پر ایمان لانا اس طرح سے ہر انسان پر فرض ہے. اسی طریقے سے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ نبی کے ساتھ وفا کرے، نبی کے ساتھ وفا کرے، ان کے گستاخوں سے عداوت رکھے، کیونکہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. کیونکہ اللہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر ایک کوالٹی کو پیدا کرنا ہے، ایک صفت کو پیدا کرنا ہے، اور وہ ہے وفا. کیا ہے؟ وفا کرنا. اگر یہی خوبی، صرف یہی خوبی اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ یقین مانیں انشاءاللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر بھی بہت حد تک سدھار پیدا ہو جائے گا اور ہم سچے مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے اندر وفا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے قرض لیتے ہیں نا، قرض ادھار کسی سے پیسے کوئی سامان لیتے ہیں تو دل کے اندر اس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی پیسے نہیں دوں گا اس کے، اب اس کو لمبا ٹالوں گا. اللہ، یہ کن لوگوں کی علامت ہے؟ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ منافقوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے. جب تک ہم منافقوں کی طریقے سے نہیں بچیں گے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر وفا پیدا کرے، اپنے اندر وعدے کی جو ہے اس کو مکمل کرنے کی، وعدے کا پاس رکھنے کی خوبی کو پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں مہمان نوازی رکھی ہے. سبحان اللہ. تو ہم ایمان والے ہیں، ایمان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، صاحب ایمان ہی رب کا کرم ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی اچھا کریں تاکہ ہم صحیح معنی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے پکے مسلمان بن جائیں. وہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی اس کے بھی تعلق